سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. نماز قائم کی یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے. 5% لوگ پڑھتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتے ہیں. فجر میں نہیں آتے لوگ اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. نمازی کی تعریف کیا ہے وہ سن لیں. اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے لیکن شادی میں نماز چھوڑ دیتا ہے, میت میں چھوڑ دیتا ہے, کبھی کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتا ہے, فلائٹ میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے, تو بزرگوں نے فرمایا جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے, یعنی وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا. جو جان بوجھ کر 1 وقت کی, اب سر درد ہے تو چھوڑ دیا, اپنے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا, ٹرین میں نماز کہ گئی کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے چھوڑ دیا. ہمارے مذہب میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, اشارے سے پڑھو. نماز معاف نہیں ہے, نماز پڑھنا ہے. تو چونکہ 3 اصول ہے کامیابی کے, دل کو پاک کرنا, ذکر کرنا, نمازی بننا. 3 چیزوں پہ عمل کر لو, اللہ نے سند دی ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے, زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی. اب ایک حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو پورا کر لوں. تھوڑی طویل حدیث ہے, شرح کے ساتھ پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہیے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان تو رہیں گے نا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز چھوڑ کر بھی تو ہم مسلمان رہیں گے نا. یاد رکھنا, نماز چھوڑ کر آپ مسلمان تو رہیں گے. میں بے نمازی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جب ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہم بزرگوں کے پابند ہیں. اور 14ویں صدی میں تو ہم خاص طور پر فکر رضا کے پابند ہیں. ہم اس سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں, کیونکہ امام اہل سنت نے 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر ہمیں پیش فرمایا. نماز چھوڑ کر آپ کافر نہیں ہوتے حنفی ہونے کی وجہ سے, احناف کے فتوے کی وجہ سے, لیکن کسی کا بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھ لو, نماز چھوڑ کر اگر آپ کافر نہیں ہوتے اور یقیناً نہیں ہوتے, لیکن نماز چھوڑ کر پھر آپ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتے. کیوں؟ میں اہل علم کی توجہ دعائیں لینے کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں گے. میں بطور سبق سنانے کے ان کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کو عبرت کے لیے. آپ نماز چھوڑ کے کافر نہیں ہوتے, صحیح بات ہے, لیکن جنتی مسلمان بھی آپ نہیں رہ جاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان متواتر یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جس شخص کا نام پوری فیملی کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ جہنم پہ لکھا جا رہا ہے, ذرا وہ اپنا اندازہ کرے کہ اندازہ اس کی حالت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا معاملہ کیا ہوگا. کیونکہ پورا گھر اس کا بے نمازی ہے, بچے بے نمازی ہے. صبح 5 بجے وہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتا ہے, شام کو ٹیوشن کے لیے جگاتا ہے, لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ جگاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت کتنوں کو پتہ ہے؟ نماز چلی جائے ماتھے پر جو نہیں رینگتی, کوئی ٹینشن نہیں, کچھ نہیں. اگر موبائل صرف گم نہیں ہو, صرف پانی میں گر جائے تو آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگتا. موبائل کی اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو بچوں کو مارا جاتا ہے کہ تو نے کیوں توڑ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں کبھی نماز پر بھی بچوں کو مارا ہے؟ جو قوم موبائل کی اسکرین سے زیادہ اب نماز کو اہمیت نہ دے, پھر اس قوم کی مسلمانیت کا اعتبار کتنا ہوگا, اس کا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو میرے بھائیوں, بھیونڈی والوں, گرد و نواز سے آنے والوں, قرب و جوار سے آنے والوں, اپنا بھلا چالو, اپنا بھلا چالو. بہت زبان دراز ہو گئے ہو, کہتے جنت ہمارے باپ کی ہے اور یہ اور وہ ہے. یاد رکھنا یہ چرچر چلنے والی زبان قبر میں نہیں چلے گی, اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. مولوی کو چپ کر سکتے ہو, مولا کو خاموش نہیں کر سکتے. اس کے اپنے فیصلے, وہ دانا ہے, جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
युअद्दिबुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा। अब तो हम देख रहे हैं दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार तबका भी जानबूझकर नमाज तर्क करता है और फिर माथे पर जो तक नहीं रेंगती, कानों पर कोई जो नहीं रेंगती, माथे पे शिकन नहीं आता। अल्लाह के बंदो, पूरे कुरान में 700 मरतबा नमाज का हुक्म आया है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जब रसूलुल्लाह पे ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल फरमाने कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जब सैयदना फारूक आजम को जख्मी किया गया तो जख्मों से चूरते, पूरा खून से लहूलुहान था बदन, और फिर भी नमाज पढ़ते थे। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन, जिस्म से खून बहता है और आप नमाज पढ़ते। फरमाया क्या करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। दीन से उसका हिस्सा उठा लिया गया है जो नमाज नहीं पढ़ता। मुझे बताओ अब भी मुसलमान नमाज से कोसों दूर रहेगा? कितना वाज़े हुक्म आ चुका। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ो, हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़ो, क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिलेगी, फलाह मिलेगी। जमीन के ऊपर की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, तालीम की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, दौलत की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, सियासत की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, समाज की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर। एक बार नमाजी बन के तो देखो। लेकिन फिर कहता हूं नमाजी बनना दुनिया के लिए नहीं बल्कि इबादत हमेशा अल्लाह के लिए करना, क्योंकि जो इबादत सिले के लिए की जाती है वो तिजारत तो होती है, इबादत नहीं होती। इबादत सिर्फ यार की रजा के लिए होती है, इबादत सिर्फ यार की खुशी के लिए होती है, इबादत सिर्फ यार के लिए होती है। अल्लाह अकबर। फिर वो जन्नत से भी परे हो जाता है, कहता है जन्नत नहीं चाहिए, यार की रजा चाहिए। या फिर वो ये कहता है मैंने जो कहा ना जन्नत नहीं चाहिए, यार की रजा चाहिए। हो सकता है किसी को तकलीफ हो, ये क्या कह दिया। मैंने कहा इश्क की वो मंजिल आती है तो बात आती है। मौलाए कायनात का फरमान है अगर क़यामत में अल्लाह मुझे इख्तियार देगा या जन्नत में जाइए या 2 रकात नमाज पढ़िए, तो फरमाते मैं जन्नत पर नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे यार की खुशी है, और यार की खुशी करोड़ों जन्नत पर फौकियत रखती है।